آخر کار وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ جنگل لے گئے۔ وہاں انہوں نے ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا۔ قافلے والوں نے 20 درہم دیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر اپنے ساتھ روانہ ہو گئے۔ عزیز مصر کی بیوی ان کو غلط نظروں سے دیکھنے لگی۔ آخر کار ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام مصر کا بادشاہ بن گیا۔ تو چلیے سنتے ہیں اس حسین واقعے کو ایک مختصر انداز میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم ایک ایسا واقعہ سنیں گے جس میں صبر، آزمائش، حسد اور آخر میں اللہ کی مدد کا عظیم درس ملتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں بہت خوبصورت انداز میں بیان ہوا ہے۔ یہ واقعہ صبر، پاکیزگی، معافی اور اللہ پر بھروسے کا سبق دیتا ہے۔ یہ مکمل قصہ سورہ یوسف میں موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت حسن والا اور سمجھدار تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑا مقام عطا فرمائیں گے۔ انہوں نے فرمایا کہ بیٹا، یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا کیونکہ وہ حسد کر سکتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت اور اچھے اخلاق والے تھے۔ ان کے والد بھی ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ یہی بات ان کے بھائیوں کو پسند نہ آئی اور وہ حسد کرنے لگے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو کہیں دور لے جا کر چھوڑ دیتے ہیں تاکہ والد کی توجہ صرف ہماری طرف ہو جائے۔ آخر کار وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ جنگل لے گئے۔ وہاں انہوں نے ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کرتا اٹھایا، اس پہ جھوٹا خون لگایا اور گھر واپس جا کر جھوٹ بولا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پر جھوٹا خون بھی لگا لائے، مگر حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بات سچ نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی روزانہ وہاں آس پاس دیکھنے کے لیے جاتے تو تقریباً 3 دن بعد ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ جب انہوں نے کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام باہر آ گئے۔ اتنے تک ان کے بھائی وہاں پر پہنچ گئے اور قافلے والوں کو بولا کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، یہ ہم آپ لوگوں کو نہیں دیں گے، البتہ اگر آپ لوگ اس کے بدلے میں ہمیں کچھ رقم دیں تو ہم آپ کو بیچ دیں گے۔ قافلے والوں نے 20 درہم دیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر اپنے ساتھ روانہ ہو گئے۔ وہ اپنے ساتھ مصر لے گئے اور وہاں مصر کے منڈی قیمت لگا کر غلام کے طور پر بیچ دیا۔ مصر کے ایک بڑے وزیر جسے عزیز مصر کہا جاتا تھا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، اس بچے کا خیال رکھنا، شاید یہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت حسن اور دانائی عطا فرمائی۔ عزیز مصر کی بیوی ان کو غلط نظروں سے دیکھنے لگی اور اس نے گناہ کی دعوت دی، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے خوف سے انکار کر دیا۔ ایک دن وہ دروازے بند کر کے انہیں بہکانے لگی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام فوراً دروازے کی طرف بھاگے۔ اسی دوران عزیز مصر آ گیا۔ عزیز مصر کی بیوی نے الٹا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر لگا دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی بے گناہی ظاہر فرما دی۔ بعد میں شہر میں باتیں پھیلنے لگے تو لوگوں کی زبانیں بند کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا گیا تاکہ عزیز مصر کی بیوی بدنام نہ ہو۔ جیل میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام تبلیغ کیا کرتے تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ وہاں 2 قیدیوں نے خواب دیکھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان خوابوں کی تعبیر صحیح بتا دی۔ کئی برس گزرنے کے بعد ایک دن مصر کے بادشاہ نے عجیب خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائے ہیں جنہیں 7 پتلی گائے کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں۔ اس نے کہا، کوئی اس خواب کی تعبیر نہ بتا سکا۔ تب جیل والے ایک شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ خواب بتایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، 7 سال خوب فصل ہوگی، پھر 7 سال سخت قحط آئے گا۔ بادشاہ بہت متاثر ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے عزت کے ساتھ بلا لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دیانت اور عقل کو دیکھ کر بادشاہ نے انہیں مصر کے خزانوں کا ذمہ دار بنا دیا۔ انہوں نے بہترین انتظام کیا جس کی وجہ سے قحط کے زمانے میں بھی لوگ بھوک سے محفوظ رہے۔ ہر جگہ بات پھیل گیا کہ مصر میں اناج ذخیرہ ہے۔ قحط کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی اناج لینے مصر پہنچ گئے۔ ان کے بھائی انہیں پہچان نہ سکے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ اگر یہ اناج کم پڑ گیا تو دوبارہ آنا، اور ہاں، آپ لوگوں کا ایک بھائی ہے بنیامین،
ان کو بھی ساتھ لے کر آنا۔ دوسری مرتبہ آنے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ مصر کے بادشاہ نے بنیامین لانے کا بولا، لیکن پہلے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا اعتبار اپنے بیٹوں سے ٹوٹ گیا تھا۔ بہت ضد کرنے کے باوجود وہ بنیامین کو ساتھ لے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو بلایا، اپنے پاس بٹھایا اور اس کو کان میں بتایا کہ میں آپ کا بھائی یوسف ہوں اور آپ فی الحال ادھر ہی رک جاؤ۔ اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ تو جب گھر واپس گئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام پھر سے پریشان ہوا کہ پہلے آپ لوگ یوسف لے گئے اور واپس نہیں لایا، اب بنیامین لے گئے اور واپس نہیں لایا، جاؤ ابھی اسے لے آؤ۔ پھر اس کے بھائی واپس مصر کے شہر میں پہنچ گئے، ان کو اپنے باپ کا داستان سنایا تو کہا کہ ہمارا باپ ہم سے سخت ناراض ہے، پہلے ہم نے اپنا ایک بھائی لے گیا اور واپس نہیں لایا، اب بنیامین لایا ہے اور آپ واپس نہیں چھوڑ رہے ہو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی یوسف ہوں۔ یہ سن کر ان کے بھائی شرمندہ ہو گئے اور معافی مانگنے لگے، معاف کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تو بدلہ لیتے، مگر انہوں نے فرمایا آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ یہ بہت بڑی مثال ہے کہ طاقت ہونے کے باوجود معاف کرنا کتنا عظیم عمل ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو بتایا کہ ہمارے والد آپ کے لیے رو رو کر آنکھوں سے نابینا ہو چکا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض دیا کہ یہ میرا قمیض لے جاؤ اور بابا جان کی آنکھوں پہ ڈالو تو اس کی بینائی واپس آئے گی۔ پھر اسے مصر لے کر آنا، والد کے پاس بھیجی۔ جیسے ہی ان کے بھائی گھر کے قریب ہوئے تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیض کو محسوس کیا، ان کی بینائی واپس آ گئی۔ پھر پورا خاندان مصر آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کی ہزاروں فرد کے ساتھ استقبالی کی، عزت سے تخت پر بٹھایا اور سب نے احترام میں جھک کر سلام کیا۔ اس طرح اس نے اپنے باپ سے کہا کہ بابا یہی میرا بچپن والا خواب کا تعبیر ہے جو آج پورا ہو گیا۔ ویورز، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتے ہیں کہ حسد بہت بری چیز ہے، اللہ صبر کرنے والوں کو کامیابی دیتا ہے۔ گناہ سے بچنے والا اللہ کے نزدیک محبوب ہوتا ہے۔ مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہتا، معاف کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ پر بھروسہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ ویورز، اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو مزید ایسے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا ہر آنے والا ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔